ایک ایسا عظیم واقعہ کہ جب ایک نبی کی اللہ سے ملاقات ہوئی، جب اللہ کی تجلی کے سارے پردے ہٹ گئے، وہ نور کہ جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، وہ کون سا مقام تھا کہ جہاں اس کائنات کے مالک کا ظہور ہوا تھا اور خدائے پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا تھا، جہاں اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا، اس جگہ کی کیا حالت ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مقدس مقام کوہ طور کے بارے میں جانیں گے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلا وطن کیا گیا تو آپ مدین پہنچے، جہاں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں پر بس گئے۔ مدین میں آپ 10 سال تک مقیم رہے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین اور چاہنے والوں کی یاد شدت سے پریشان کرنے لگی، لہٰذا آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے رخت سفر باندھا۔ اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مدین سے مصر تک کا سفر ایک لمبا سفر تھا اور راستہ بھی بیابانوں سے بھرا تھا۔ سفر کی ایک تاریک رات تھی، ہوا میں حنک تھی اور موسم بھی سرد تھا۔ آپ علیہ السلام کو کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ طور اس راستے میں واقع تھا جو مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے، لہٰذا آگ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ ساتھ ہی آپ کے گھر والے، غلام اور بکریاں بھی تھیں۔ سردی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا اس سرد رات میں ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک جگہ منتخب کی۔ وہاں آپ نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئے، کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا زور زیادہ تھا، اس لیے ہی آگ جل نہ سکی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ صفورہ امید سے تھیں، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت آگ بس اسی کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی، لہٰذا جب آپ نے آس پاس دیکھا تو دور آگ کی سی جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ اس روشنی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہاں کوئی اور مسافر بھی موجود ہے کہ جس نے آگ جلا رکھی ہے، شاید اس سے کوئی مدد مل سکے یا ہمیں وہ راستہ ہی بتا دے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا کے لے آؤں کہ جس سے ہمیں مدد مل سکے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے چل دیے۔ راستہ نہایت ہی پتھریلا اور خطرناک تھا۔ آپ نے اسے پار کیا اور غارنما جگہ کی جانب بڑھنے لگے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز جھاڑی میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آگ ہے۔ ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ درخت کو راکھ کرنے کے بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہی کرتی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھا ہو۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، مگر درخت کی ایک شاخ تک نہ جل سکی اور نہ ہی کوئی پتا جلا۔ اس آگ میں دھواں اور نہ ہی تپش تھی۔ یہ منظر نہایت ہی عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاثر کر دینے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرانی کے عالم میں اس درخت کی جانب دیکھتے جا رہے تھے۔ وہ درخت نہایت ہی دلکش تھا کہ اچانک آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دو، تم وادی مقدس طورا میں ہو اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے، اور کہا کہ تجھے اللہ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ سے ڈرائیں۔ تیرا رب موسیٰ تیری خود حفاظت کرے گا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعے پر حیران تھے فوراً بولے کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر میں چلتا ہوں، اسی سے اپنی بکریوں کے لیے جھاڑتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں کہ جو میں اس سے کرتا ہوں۔ لہٰذا رب العزت نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم خدا کی تعمیل کی اور اپنا عصا زمین پر پھینک دیا کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر گرتے ہی وہ عصا سانپ بن گیا جو کہ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام ڈر سے گئے اور پلٹ کر بھاگنے لگے اور
مڑنے کی ہمت تک نہ کی۔ فوراً ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ موسیٰ پلٹ آؤ، خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اس عصا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، اسے پھر سے ویسا ہی ہم کر دیں گے کہ جیسی یہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سام کو پکڑا تو وہ پھر سے عصا بن گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، وہ بغیر کسی غیب کے چمکتا ہوا نکل آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیر فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو ایسا نور اور ایسی چمک نکلی کہ جو بے مثال تھی۔ لہٰذا یہ 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کلام کر کے طور سے واپس لوٹے تو ان کی شخصیت کو کوئی پہچان نہ سکا، کوئی بھی شخص آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہ پا سکتا تھا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے تو اس شخص پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کوہ طور سے واپس آ جانے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والا کہا جاتا ہے۔ مصر کی وادی میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے کہ جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں برداشت نہ کر سکی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئیں۔ اللہ کی تجلی کی وجہ سے ہی یہ پہاڑ آج بالکل بے آب ہو گیا ہے۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کی کوئی پیڑ یا پودے نہیں اگتے، نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود ہے۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے کہ جو روز 2 مختلف درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت یہ نہایت گرم ہو جاتا ہے اور رات کے وقت بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ پہاڑ روز اپنے رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں بالکل سرمئی دکھائی دیتا ہے۔